حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت، میرا دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میرا دنیا سے چلے جانا یہ بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ آپ کا دنیا میں رہنا رحمت ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کیسے کہ ہمارے نبی سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے نبی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میرا وعدہ ہے انہیں عذاب نہیں دوں گا۔ تو ہمارے نبی کا ہمارے لیے اس دنیا میں ہونے کے زمانے میں رحمت ہونا یہ تو ہے کہ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں موجود ہیں تب تک اللہ اس امت کو عذاب نہیں دے گا۔ تو رحمت ہونا سمجھ میں آ گیا، رحمت ہونا سمجھ میں آ گیا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے، وہ اس طرح کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میری امت کے اعمال فرشتے میرے پاس لے کر آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا جب ان میں اچھائیاں دیکھوں گا اللہ کا شکر ادا کروں گا، اور جب اس میں گناہ دیکھوں گا تو تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ ساری دنیا میں جتنی برائیاں ہو رہی ہیں جو آپ کی امت کر رہی ہے، جو آپ کی امت سے صادر ہو رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے زبان پہ بھی نہیں لایا جا سکتا اسے، اتنی دنیا میں برائیاں ہو رہی ہیں۔ یقیناً جب ہمارے نبی کے سامنے یہ جاتی ہوں گی تو ہمارے نبی استغفار تو کرتے ہوں گے، لیکن آپ کو دکھ بھی تو ہوتا ہوگا، آپ کو صدمہ بھی تو ہوتا ہوگا کہ ہائے میری وہ امت جس کے لیے میں نے پتھر بھی کھائے، پتھر پیٹ پہ باندھے، فاقے اٹھائے، ان کے لیے میں لہو لہاں ہوا، ان کے لیے میری بچیوں کو طلاقیں ہوئیں، ان کے لیے میرا گھر لٹا، میری عزت پامال ہوئی، اور مجھے مکے کے بازاروں میں بے عزت کیا گیا، اور مجھے احد کے دامن میں زخمی کیا گیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا، میرے دندان مبارک شہید کیے گئے، میرے اہل بیت پہ کیا کیا قربانیوں کے پہاڑ ٹوٹے اور کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، میرے صحابہ کے گھر ویران ہوئے اور ان کی خاندان اجڑ گئے، جس امت کی وجہ سے آج وہ امت ساری رات فیس بک پہ بیٹھ کے ننگی فلمیں دیکھ رہی ہے، اور وہ امت ساری رات کانوں میں ہینڈ فری لگا کے گانے سن رہی ہے، اور وہ امت نمازوں سے غافل، مسجد سے غافل، ذکر سے غافل، قرآن سے غافل، نمازوں سے غافل، اچھائیوں سے غافل، اسلام سے غافل، دین سے غافل، اور تو اور نبی کے غلام کیا بنتے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑانے لگ گئے۔ کتنے نوجوان ہیں جو داڑھی کو آر سمجھتے ہیں، داڑھی کو آر سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، ٹوپی پہننے کو عیب سمجھتے ہیں، پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں ہاں دیکھا ہے ہم نے پگڑی والوں کو، ہاں ہاں دیکھا ہے ہم نے نمازیوں کو، ہاں ہاں دیکھا ہے ہم نے حاجیوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے تبلیغیوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے مدرسے والوں کو، دیکھ لیا ہے ہم نے مسجد کے ملاؤں کو۔ کتنے لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، جب یہ ساری کارگزاریاں آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم، وجہ کائنات، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و قرۃ اعیننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ باتیں جاتی ہوں گی آپ کا دل کتنا دکھتا ہوگا کہ جن کے لیے ہم پس گئے، جن کے لیے ہم ذبح ہو گئے، جن کے لیے ہم لہو لہاں ہوئے، وہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، اور وہ یہ کر رہے ہیں۔ جن کے لیے ساری رات دعائیں مانگی، ان کی راتیں فیس بک پہ گزر رہی ہیں، ان کی راتیں ارطغرل کے ڈرامے دیکھتے گزر رہی ہیں، ان کی راتیں ننگی فلمیں، غیر محرم عورتوں سے گپیں لگانے میں گزر رہی ہیں، جن کے لیے ساری رات دعائیں مانگی تھی۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے ایک دو راتیں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں راتیں ساری رات امت کے لیے رو کے گزاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو
کسی نبی کو اس طرح تسلی نہیں دی جس طرح ہمارے نبی کو تسلیاں دی ہیں. کسی نبی کو ایسے تھپکیاں نہیں دی جیسے تھپکیاں ہمارے نبی کو دی ہیں. کسی نبی کو روتے روتے خاموش نہیں کرایا، ہمارے نبی کو خاموش کرایا. ہمارے نبی اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے، اپنے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، میرے دوستوں تمہارے لیے، تمہاری بیویوں کے لیے، تمہارے بھائی بہنوں کے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، ساری دنیا کے رہنے والے سارے گنہگار مسلمانوں کے لیے آپ اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ قرآن کی آیتیں دھڑا دھڑ اترتی. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. اے میرے نبی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا تو اپنے آپ کو نچوڑ دے گا؟ کیا تو اپنا گلا گھونٹ دے گا؟ کیا تو اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا؟ اتنا آپ کا رونا، اتنا رونا اتنا رونا کہ اللہ کو ترس آ جاتا، رحم آ جاتا، اور حضرت جبریل کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو خاموش کراتے تھے. اتنا آپ روتے تھے، اتنا آپ روتے تھے. ساری رات 20 راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں ہمارے آقا نے 1 منٹ بھی آرام نہیں کیا. ساری رات آنسو جاری ہے، 1 سیکنڈ کے لیے آپ کے آنسو نہیں رکے. میرے دوستو، جس نبی نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، جب اس نبی کے پاس ہماری آج کی راتوں کی کارگزاریاں، ہمارے دنوں کی کارگزاریاں، ہماری عدالتوں کی کارگزاریاں، ہمارے بازاروں کی کارگزاریاں، ہمارے دفتروں کی کارگزاریاں، ہمارے ایوانوں کی کارگزاریاں، ہمارے اسمبلی ہالوں کی کارگزاریاں، ہماری یہ نوجوان بچیاں جو بے پرد ہو کر اپنے گلے میں پرس لٹکا کے بازاروں میں نکلتی ہیں اور شاپنگ سینٹروں میں جاتی ہیں اور بازاروں میں شاپنگ کے لیے نکلتی ہیں، یا اپنے ہاتھ میں دستہ لے کر بے حیائی کے لباس اوڑھ کر جب وہ کالجوں میں جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں، یہ ساری کارگزاریاں جب آقا کے پاس جاتی ہوں گی تو یقیناً آقا استغفار تو کرتے ہوں گے.